السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ٹاپ سٹوریز یوں سمجھ لیں کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سسٹ، یعنی رحم کے باہر یا اندر پانی کی تھیلیاں، رحم کی رسولیاں، ورم رحم اور پراسٹیٹ گلینڈ۔ میں ہوں حکیم اتر، دواخانہ حکیم اتر اسلام آباد سے۔ اب یہ 3-4 چیزیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پانی کی تھیلیاں، جسے انگریزی میں سسٹ کہتے ہیں، اور اسی طرح وہی سسٹ جب ہارڈ ہو جاتا ہے تو وہ رسولی بن جاتا ہے، وہ رحم کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رحم کا سوج جانا یا ورم رحم جسے کہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد پراسٹیٹ گلینڈز۔ اب جو چیز میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر میل انفرٹیلٹی کے کیس زیادہ ہیں، 90% میل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے۔ لڑکی کی جب شادی ہو کے آتی ہے تو ابھی 2 مہینے نہیں گزرے ہوتے کہ ساسو ماں کو اپنے پوتے دوتے جو ہیں وہ گود میں کھلانے کی بڑی چاہ پڑ جاتی ہے، اور 5واں 6واں مہینہ ہو جائے تو وہ بیٹے کو کہتی ہے، پتر اپنی بیوی دا علاج کروا، مجھے تو اس میں خامی لگتی ہے۔ اور مجھے یہ جب میں لے آئی تھی نا، تب بھی شروع سے ہی مجھے یہ بیمار لگتی تھی۔ اور جو اس کی نندیں ہوتی ہیں جو اسے اتنی چاہوں سے اتنے پیار سے بیاہ کے لاتی ہیں، وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، امی ہم نے آپ کو کہا نہیں تھا، بھابھی جب چلتی ہے تو وہ فلاں پاؤں پہ زور دیتی ہے، یا بھابھی جب چلتی ہے تو اس طریقے سے چلتی ہے، یا بھابھی جب دیکھتی ہے تو تھوڑا سا بھینگا پن فیل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرتی کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے استوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے مذہب اسلام کے حوالے سے اتنے کانشیس نہیں ہوتے جتنا ہم معاشرتی بیماریوں میں کانشیس ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بولنا، ایک دوسرے کی گلہ کرنا، غیبت کرنا، اور سارا دن دوسروں کی باتیں کرنا، اپنے حوالے سے کچھ بھی نہ سوچنا کہ میں غلط ہو سکتی ہوں یا میں غلط ہو سکتا ہوں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے میں ہی ماں کہنے لگ جاتی ہے، پتر بیٹا نہیں ہو رہا، پوتا نہیں ہو رہا، اور ہو بھی پوتا نہیں رہا، پوتی کی تو کہانی بعد میں ہوگی، پوتا نہیں ہو رہا تو بیٹا اپنی بہو کو، اپنی مسز کو لے جاؤ اور اس کا علاج کرواؤ۔ اور مرد اتنا فرما بردار ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ جورو کا غلام ہوتا ہے، وہ ماں کا فرما بردار اس لیے ہوتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اسلام کی یہ جنت ہم ماں کے پاؤں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسروں کو پاؤں کے نیچے دے دیتے ہیں۔ اب اگر خوش قسمتی سے 3 مہینے میں عمل ٹھہر گیا تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، لیکن اگر نہیں ٹھہرتا تو وہ نندیں اور وہ ماں جو ہے وہ جینا حرام کر دیتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو بیسک میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں، جس کی میں نے آپ کو کہا کہ سسٹ یعنی رحم کی رسولی، سسٹ یعنی تھیلی کی پانی کی تھیلیاں جو اندر اور باہر پیدا ہو جاتی، ہوتا کیا ہے؟ اب مرد میاں کو تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں، میں تو مرد ہوں، میرے اندر تو ایسی طاقت ہے، ایسی جوانی ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دوں عورت کا۔ اور یقین کر لیں، میں آپ کو بتا دوں، چونکہ میں بچوں کا اسپیشلسٹ ہوں، میرے پاس بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے، تو آپ کو میں بتا دوں کہ 90% مردوں میں پرابلم ہے، اور وہی مرد 90% عورتوں کا علاج کرا کر اب ہوتا کیا ہے؟ تیز خراش دار اینٹی بائیوٹکس، تیز میڈیسن کھلانے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ عورت کا جو مینسس سرکل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا کیا ہے کہ عورت کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے، اس کا سٹمک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کا جگر خون نہیں بناتا، اور پھر اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جسم میں درد ہونے لگتا ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتی ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وہی میڈیسن کھلا کر وہ جو کھا کر اس بیچاری نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے اولاد کے لیے، کیونکہ ساسو ماں تو دن رات سونے ہی نہیں دیتی، اور نندوں کے کچوکے علیحدہ ہوتے ہیں، وہ میڈیسن کھا کے
اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ سسٹ بن جاتا ہے، اور خوش قسمتی سے اگر سسٹ جلدی ریموو ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ وہی سسٹ رسولی بن جاتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹرز جنہوں نے علاج کیا تھا، وہ جو فیمیل ڈاکٹرز نے جنہوں نے علاج کیا تھا اور اس کو نہیں بتایا تھا بیٹا آپ میں مرض نہیں ہے، آپ کے میاں میں ہے، آپ اپنے میاں کا چیک اپ کرائیں، آپ کو تو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کیوں کرے وہ ایسا؟ انہوں نے اتنے بڑے بڑے میٹرنٹی ہوم کھولے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس کھولے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی لیبز بنائی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے ساتھ میں انہوں نے اپنی میڈیسن کی ہٹیاں کھولی ہوئی ہیں، تو وہ کیوں کر یہ کہیں کہ آپ جاؤ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے؟ اور پھر وہی خاتون وہ جو پچھلے 2 سال سے اس کو میڈیسن کھلا رہی تھی اور اسے نہیں کہہ رہی تھی کہ جاؤ اپنے میاں کا علاج کرو، وہی ڈاکٹر اس کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری رحم کی رسولی بن گئی ہے، اب تو اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن ہی ہے، اس کے بغیر تو اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آپ لوگوں کو کچھ بھی ہے، صرف 2 چیزیں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو رسولی ہے، اگر آپ کو سسٹ ہے، اگر آپ کے رحم میں ورم ہے، اگر آپ کو پراسٹیٹ گلینڈ ہے، پراسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے میں دوبارہ تفصیل بتاؤں گا کسی اور ویڈیو میں، یہاں پہ میں نے ویسے فرداً آپ کو بتا دیا، تو اس کے لیے صرف 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ریٹھا بریاں اور کشتہ سنکھ، یہ 2 چیزیں ہیں صرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ پہلے کہتا ہوں کہ کسی قابل حکیم کی بنی ہوئی چیز لیں، آپ خود نہیں بنا سکتے تو مجھے کہہ دیں، کسی قابل حکیم کو کہہ دیں یہ 2 چیزیں انتہائی سستی سی، ریٹھا بریاں اور کشتہ سنکھ، یہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں، یا 2 چنوں جتنی گولی بنا لیں اور صبح شام پانی سے لے لیا کریں۔ آپ کو جس قسم کا بھی سسٹ ہے، جس قسم کی رحم کی رسولی ہے، جس قسم کی پانی کی تھیلیاں ہیں، جس قسم کی رحم کی سوجن ہے، وہ سب دور ہو جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کیجئے، کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی حکیم نہیں بتائے گا، حکیموں کی عادات و اطوار مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں خود حکیم ہوں۔ خیانت اور بخیل ہونا، ہم سے بڑھ کے بڑا بخیل کوئی نہیں ہوتا، ہم حکیموں سے بڑھ کے بڑا بخیل کوئی نہیں ہوتا، جو ہم نسخے لے کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن نسخہ بتاتے کسی کو نہیں ہے، کسی انسان کا بھلا نہ ہو یہ ہماری سرشت نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم حکیموں سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے، اور بخیل ہونے کے ناطے پھر لالچ بھی آ جاتا ہے، اور پھر خدا سے ایمان اٹھ جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ نسخہ حکیم اتر کو بتا دیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا۔ بھائی حکیم اتر خدا تھوڑی ہے کہ تمہارا رزق بند کر دے گا، حکیم اتر کبھی تمہارا رزق نہیں بند کر سکتا، حکیم اتر کبھی تمہارا رزق نہیں کھا سکتا، اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو اب آپ وہ خواتین جن کو آپ دھڑا دھڑ میڈیسن کھلائے جا رہے ہیں، وہ لڑکیاں جن کو شادی کے 3 مہینے 4 مہینے ہی آپ نے دوائیاں کھلانے کر دی، خدا کے واسطے 2 سال تک انتظار کر لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں مرتا وہ مرد بھی اور نہیں مرتی وہ عورت بھی، اور نہیں مرتی وہ ساسو ماں اور اس کی بیٹیاں، اور اگر مرنا ہے تو مر جاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو تکلیف مت دو، وہیں مر جاؤ۔ اور خدا کے واسطے وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ وہ لوگ جو کسائی بنے بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان کے آگے، رزق روزی کہیں اور سے آپ کو مل جائے گا، لیکن ظلم نہ کریں، کیونکہ پھر جب رحم کی رسولی بن جاتی ہے تو پھر مینسس پیریڈ خراب ہو جاتے ہیں، پھر واقعی میں عورت بیمار ہو جاتی ہے، واقعی میں وہ عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک اس کے پیریڈز نارمل نہیں ہوتے، جب تک اس کا مکمل علاج پھر نہیں ہوتا، وہ مرد تو بائے جائے بھاڑ میں۔ وہ جو ہم نے میڈیسن کھلا کے سسٹ اور رحم کی رسولیاں بنا دی ہیں، وہ جو ہم نے رحم کو سوجن دے دی ہے، دوائیاں خام میں کھلا کے جو ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ خدا کے واسطے رزق کے لیے حرام مت کھلائیں اپنے بچوں کو، یا جو آپ حرام کھلائیں گے تو کہاں تک کھلائیں گے؟ دیکھیں شفا میرے رب کے ہاں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ریٹھا بریاں اور کشتہ سنکھ میں میں نے شفا رکھ دی ہے، آپ شفا رب کے ہاں سے ملے گی آپ کو۔ آپ دعا کریں رب کے ہاں سے کہ مالک تو رحیم کریم ہے،
یہ میں نے دوائی تیرے آسرے پہ دی ہے، ورنہ دوائی کی کیا اوقات ہے؟ وسیلہ تو ہی ہے، تو رب ہے، تو نے شفا دینی ہے، بس حکیم اتر کے ہاتھ سے دلا دے۔ میں نے کب کہا کہ یہ جو ریٹھا بریاں ہے یا کشتہ سنکھ ہے یہ کوئی خدا ہے یا کوئی معجزہ ہے یا کوئی نبی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو میرے نبی کی سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اور پھر میرا رب شفا دے دیتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو نقصان نہ دیں، انہیں خام خواہ کی میڈیسن نہ کھلائیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ امیر ہوں، پاکستان میں تو لوئر مڈل کلاس اور غریب زیادہ ہیں۔ جب آپ مسلسل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، مسلسل لیبس پر جاتے ہیں، مسلسل ایکس ریز کراتے ہیں، مسلسل الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، تو آپ کی مالی پوزیشن بھی خراب ہوتی ہے، جو نفاق کا باعث بنتی ہے، جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے، جو گھریلو تشدد کا باعث بنتی ہے۔ خدا کا واسطہ، اور مرد تم مردانگی کا مظاہرہ نہ کرو خام خواہ میں، تم اپنا ٹیسٹ کرا لو، شرم تم کو آنی چاہیے، تم ایک ٹیسٹ کرا لو، تمہاری مردانگی نہیں جاتی۔ خدا کی قسم میں اگر واقعہ سنانا شروع کر دوں تو ایک ماں میرے پاس آ گئی، اس نے کہا یہ میری بہو ہے، اس میں خرابی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بہو میں خرابی ہے؟ میں تو آپ کے بیٹے کا ٹیسٹ کروں گا، میں جب تک وہ نہیں ٹیسٹ ہوگا میں آپ کی بہو کو دوائی نہیں دوں گا۔ کہنے لگی میرا بیٹا تو شیر جوان ہے، اور ہم فلانے مراجے ہیں، ہم فلانے کیانی ہیں، ہم فلانے ملک ہیں۔ یقین کر لیں، اس نے کہا میں آپ کے گھر لے آؤں گی بیٹے کو، یہاں آپ کا میرا بیٹا آئے گا تو اس کی ناک کٹ جائے گی۔ لعنت ہے تم پر اگر تمہاری ناک کٹتی ہے تو۔ احباب، یہ میں جو ہے نا رحم کی رسولی کے لیے، سسٹ کے لیے ایک نسخہ لگا رہا ہوں، میں اور بھی نسخے لگاؤں گا۔ میری اس ویڈیوز کو دوستوں تک شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جو گھر میں نفاق کا بیج بورے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ پہنچائیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کسی کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا، کیونکہ رب میرا کہتا ہے میرے بندوں سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ حکیم اتر کو اجازت دیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ یہ ایک نسخہ ہے، میں آپ کو رسولی کے بہت سارے نسخے بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دوں گا رب کے سوا، کسی ڈاکٹر کا، کسی حکیم کا، کسی کتاب کا، کسی نسخے کا، کسی بخیل حکیم کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔